تو ہر وہ پاپولسٹ لیڈر اچھا کہ جس نے کہا کہ جی یہ فیک نیوز ہے یہ، تو اس کی تصویر اسی طرح کی ہے، ٹرمپ کی تصویر اسی طرح، نہیں میں وہ جو ہے بولسونارو کی تصویر اسی عمران طرح، خان بھی اسی طرح کرتا تھا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب کی، آپ گوگل کر دیں، آپ گوگل کر دیں صاف فیک مطلب کہ نیوز. میں فیک نیوز والا ہوں. جی ناظرین، فرنٹیئرز پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ساتھ میرے ہمکار ڈاکٹر سید عرفان اشرف ایک نیا ایپیسوڈ لے کے حاضر ہیں. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کو زیادہ شہرت جو ہے وہ 2016 میں امریکی صدارتی انتخابات جب ہوئے تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت لیے تھے. جس طرح پچھلے دنوں انہوں نے ایک دفعہ پھر الیکشن جیت لیا، اور وہ ٹرم تھا فیک نیوز. اور یہ اس لیے بہت پاپولر ہو گیا کہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ فیک نیوز نے، یعنی جعلی خبر نے یا جھوٹ خبر نے امریکن پبلک اوپینین کو انفلوئنس کیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹرمپ نے الیکشن جیت لیا. اور اسی وجہ سے دو بڑی ڈکشنریز نے فیک نیوز کو ٹرم آف دا ایئر ڈکلیئر کیا تھا. آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ. عرفان، عام طور پر تاثر لوگوں میں یہ ہے کہ فیک نیوز کا آغاز جو ہے وہ 2016 میں ہوا تھا. 2016 سے پہلے فیک نیوز نہیں تھا. لیکن ہم جب مختلف قسم کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاپولر جو ہے وہ 2016 سے اس طرف ہوا تھا، لیکن فیک نیوز فینامنا کوئی نیا نہیں ہے. اس پہ جانے بغیر اس میں ہم نہیں جاتے کہ اس کی ڈیفینیشن ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، لیکن گفتگو کا آغاز ہم اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے اس کے روٹس اگر ہم تلاش کرنا شروع کر دیں مثال کے طور پر، تو ہم کہاں تک تاریخ میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جا تو بہت پیچھے تک جا سکتے ہیں، جا تو یونان تک جا سکتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب کہ اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ ایمرج ہوا. اب میں جتنا بھی مثال پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے فیک نیوز پہ پشتو میں بات کی، تو اس کے بعد میں تھوڑا دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ اور مختلف بکس میں اس کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے. تو زیادہ تر بکس میں فیک نیوز کو جو ایکسپلین کیا جاتا ہے وہ مس انفارمیشن، یعنی معلومات جو ہے نا اس کی غلط توضیح، غلط معلومات یا ڈس انفارمیشن، یا مطلب ہے پروپیگنڈا کے کانسیپٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حد تک اس کو کور کرتا ہے، لیکن یہ اس پورے فینومینا کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا جس کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. مختلف وہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے بھی اس کی ایک توضیح کی تھی کہ جیسے فالز نیوز، میں اس کو ریٹریکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ فالز انفارمیشن تو ٹھیک ہے، فالز نیوز جس طرح اسی طرح غلط ہے جس طرح فیک نیوز غلط ہے، کیونکہ دونوں آکسی مورونز ہیں. اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فالز نیوز کی بجائے فالز انفارمیشن یوز کریں، لیکن فیک نیوز یا فالز نیوز دونوں میں بھی استعمال کرنے سے اجتناب کرتا ہوں، اور یہ کوئی چیز ہے بھی نہیں. پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ ہم کیوں نارملی فالز انفارمیشن کہہ سکتے ہیں لیکن فالز نیوز نہیں کہہ سکتے، فیک نیوز یا فالز نیوز دونوں نہیں کہہ سکتے. وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی خبر ہوتی ہے تو وہ اجماع ہے یا وہ جمع ہے انفارمیشن کا. انفارمیشن کمزور ہو سکتی ہے، انفارمیشن کم ہو سکتی ہے، انفارمیشن ناپائیدار ہو سکتی ہے، اس میں سورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ لوگوں کے ناموں کے ساتھ یوز کرتے ہیں، ان نون سورسز یوز کرتے ہیں وغیرہ. لیکن جب وہ نیوز بن جاتی ہے تو پھر وہ حقیقت تو نہیں ہوتی، لیکن حقیقت کے بہت قریب ہوتی ہے، کیونکہ آج تک ہم حقیقت کو پا نہیں سکے. حقیقت کہتے کیسے ہیں؟ حقیقت بنیاد نیوز اس لیے ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی اگر اس میں رائے آ جائے تو یہ حقیقت کی طرف قدم ہے اور یہ نیوز ہے. ہاں عرفان، میں اگر ایکسپلین کر دوں وہی آپ کے آرگومنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے کہ فیک نیوز کے ساتھ ہم کیوں ڈس ایگری کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مثال کے طور پر انفارمیشن کو اگر ہم نیوز میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے
کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ جرنلزم کا اصول ہے کہ نیوز جو ہے ایک تو اس میں نیونیس ہو, انڈیولنس. دوسری بات یہ کہ وہ ان بائسڈ ہو. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ فیئر ہو. چوتھی بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ فل آف انفارمیشن ہو, یعنی وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اس سے بچنے کے لیے. تو جس سٹوری کے اندر یہ چاروں ایلیمنٹ موجود ہوں تو پھر اس کو نیوز کہا جاتا ہے. اس میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی اگر مسنگ ہے تو پھر پروفیشنلی اس کو نیوز نہیں کہا جا سکتا. فالس انفارمیشن کہہ سکتے ہیں لیکن ایکسٹریم فارم میں. لیکن نیوز نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یعنی کسی خبر کو فیک کہنا یہ غلط اس سینس میں ہے کہ یا تو وہ نیوز ہے یا پھر فیک ہے. فیک نیوز دونوں یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ بالکل ہی کہنا چاہتا ہوں, لیکن اس میں ایک اور بڑا باریک پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو نیوز ہوتا ہے اس میں یہ اجزاء تو ہم نے بیان کر دیے, لیکن نیوز سے اس لیے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ نیوز بائی اسپرٹ پروگریسو ہے. نیوز اپنے کانٹیکسٹ کو نہ صرف ایکسپلین کرتا ہے بلکہ ری انفورس بھی کرتا ہے, آپ کے فہم میں اضافہ کرتا ہے, جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فہم کے ایک دوسرے درجے پہ آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگین میں آپ ہی کی بات کو ذرا ایکسپلین بھی کر دوں. وہ یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کا بنیادی کام ہے ٹو انفارم دا پیپل, to educate the people and to entertain the people and transfer values from one generation to another. Exactly. History کے ساتھ کنیکشن بڑا ضروری ہے. بالکل. تو جو آپ نے کہا نا کہ شعور میں اضافہ کرنا, تو وہی ہے to educate the people. تین چیزیں ہیں. میں دوبارہ اس لیے بتاؤں گا سامعین کو کہ نیوز صرف انفارمیشن نہیں ہے حالانکہ انفارمیشن ہے. نیوز صرف ایجوکیشن بھی نہیں ہے حالانکہ ایجوکیشن بھی ہے. نیوز ایک تیسرا ایلیمنٹ ہے جو انٹرٹینمنٹ تو بعد میں لوگوں نے زیادہ کی, لیکن ہارلڈ لاسویل نے یہ کہا تھا ٹرانسفر آف ویلیو, یعنی کنٹینیوٹی آف ہسٹری ہے. پیچھے سے جو انفارمیشن کا آ رہا ہے وہ آگے فلو کو برقرار رکھنا نیوز کا ایک فنکشن ہے. لیکن سب کو اگر آپ ملا دیں تو نیوز اپنے کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش ہے کہ جس میں وہ ایونٹ ہوا ہے. بالکل. اور اس کو ایک قدم آگے آپ کی بصیرت کے فارم میں, یعنی پڑھنے والا جو ہے نہ صرف سمجھ جائے انفارمیشن کو بلکہ انفارمیشن جس کانٹیکسٹ میں ایمرج ہوا ہے اس کو بھی سمجھ جائے اور اپنے فہم کو ایک قدر یا ایک انچ آگے لے کے جائے. تو پروگریسو اسپرٹ یہ مطلب ہے. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے نہ صرف وہ اپنے کانٹیکسٹ کو کوسچن کرتا ہے اس لیے نیوز نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے کانٹیکسٹ کو تباہ کرتا ہے اس لیے بھی وہ نیوز نہیں ہے. تو جو فیک نیوز ہے یہ آکسی مورون تو ہے, لیکن فیک نیوز جو ہے اس کو اگر آپ نیوز یوز کریں گے تو میں اس کو سمجھتا ہوں, میں اس کو نہ ڈس انفارمیشن کے قریب لا سکتا ہوں نہ مس انفارمیشن کے نہ پروپیگنڈا. یہ فینومینا ہے جو پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اور میں اس کو اس طرح لے کے آؤں گا. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2016-17 میں جب ٹرمپ اقتدار میں آئے, آپ نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا واقعی یہ ادھر سے فیک نیوز کو پہچان شروع ہوئی کہ یہ کر کیا رہا ہے, لیکن شہرت, لیکن فینومینا تو بہت پرانا ہے. کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, یعنی دنیا کا سب سے پاورفل آدمی کا کنسیڈر کیا جاتا ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ. وہ اتنے بڑے فورم پہ بیٹھا ہوا ہے, سارے سی این این اور کوئی دوستوں میں نہیں بیٹھا ہوا, یعنی سی این این سے لے کر واشنگٹن پوسٹ اور سارے اخبارات سامنے ہیں, اور وہ اوول ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. اور جب سی این این والا اس سے سوال کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فیک نیوز. اس کی ابھی بھی آپ جائیں, یہ فیک نیوز والی ہر شخص کو فیک نیوز, یعنی اس پہ سوال یہ شروع ہوا کہ اس نے سوال کو نہ صرف کوسچن کیا بلکہ ڈسکریڈٹ کیا, بلکہ جس کانٹیکسٹ میں سوال اٹھایا جانے لگا اس کانٹیکسٹ کو بھی کوسچن کیا بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے. یعنی بعد میں جتنی بھی باتیں ظاہر ہوئیں اس میں زیادہ تر میں ٹرمپ جو تھا وہ غلط تھا. مثال ایک بات یہ تھی کہ ٹرمپ نے کہا کہ اناگوریشن سے پہلے مجھے بریف نہیں کیا گیا کہ اناگوریشن میں کیا کیا ہیں.
تو اس وقت کے انٹیلیجنس میرے خیال میں سی آئی اے کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے انہوں نے ود ان ویک بتا دیا کہ نہیں ہم نے ٹرمپ کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ آپ کے انوگریشن میں کون کون سے سٹیپس ہیں. 2-3 ہفتے بعد تک بھی ٹرمپ اسی چیز کو دہراتا رہا کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ انوگریشن کس طرح ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اس کا جھوٹ اس نے بولا کیونکہ اس کے پورے مشینری نے اس کو بتایا کہ نہیں ہم نے آپ کو بتایا ہے, بلکہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوئی. اس نے اس سٹرکچر کو ہی ڈسمنٹل کر دیا ایک طرح سے. پہلے اگر کوئی جھوٹ بولتا تو اس کی ریٹریکشن ہوتی تھی. مثال نیوز میں اگر کوئی خبر بالفرض فالس انفارمیشن پہ بیسڈ ہے تو پھر وہ تو نیوز نہیں ہوئی نا. جب نیوز نہیں ہوئی تو ایک اگلے دن یا دوسرے دن اس کا ریٹریکشن لامحالہ ہونا تھا, ادروائز یہ سرکل کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہاں وہ یہ ریٹریکشن میں ایکسپلین کر دوں. آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اخبار میں اگر ایک دن کوئی سٹوری چھپ جائے اور پھر نیکسٹ ڈے پتہ چل جائے کہ جی وہ سٹوری فیکچول نہیں تھی, تو وہ اسی یعنی دوسرے دن اخبار جو ہے وہ اس کا یا کوریجنڈم کے نام سے وہ چھاپتے ہیں, یعنی جس میں کہتے ہیں کہ جی فلاں دن ہماری خبر چھپی تھی اور اس میں یہ کمی تھی, اسی لیے ہم معذرت خواہ ہیں یا ہم ریگریٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یا اگر کوئی پارٹی اس کو ڈسپیوٹ کر دے تو پھر اس کے لیے ڈینائل وہ چھاپتے ہیں کہ جی ہم نے یہ خبر چھاپی تھی لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈینائل اس کا کر دیا. کیوں؟ بیکاز وی بلیو دیٹ نیوز از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری. ایگزیکٹلی, تاکہ ہسٹری جو ہے وہ صحیح ڈکلیئر ہو اور اس کا اکاؤنٹیبلٹی اس فرد پہ جائے جس نے غلط انفارمیشن دی ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہی کیوں نہ ہو یا اس کے سورسز کیوں نہ ہو. یعنی ہسٹری کو کنٹینیوٹی میں لانا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کی تیسری دن ہی پتہ چل جائے کہ پہلی والی خبر غلط تھی, تاکہ ہم کانسیپٹس کو صحیح کریں. ایشو یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ فیک نیوز, اس نے نہ صرف یہ اپولوجی کی ضرورت میں محسوس نہیں کی, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, اور سب سے پاورفل آدمی, تو اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن جو ہے ایجوکیشن یا ٹرانسفر آف ویلیوز اتنی قیمت نہیں رکھتے, اتنی قدر نہیں رکھتے جتنا کہ ایک شخص کا پریویلیج اور پاور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ صحیح کو غلط ثابت کرے اور غلط کو صحیح ثابت کرے. تو یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں ایویڈنس بھی اس میں سے چلا گیا. اچھا عرفان, آپ نے کہا کہ ایک شخص کی جو ہے اس کا مقام ہم کہہ دیں گے یا اس کا منصب وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ اس نے کیا کہا. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ پاپولزم اور فیک نیوز ان کا آپس میں ایک کلوز ریلیشن شپ ہے, کیونکہ جن لوگوں کو پاپولزم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ورلڈ لیول پر, انہی لوگوں کو فیک نیوز فینامنا کے ساتھ بھی لنک کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, آپ نے ٹرمپ کی مثال تو دے دی امریکہ میں کہ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز, CNN اور سب کو جو ہے وہ کہہ دیا. اسی طرح برازیل کے اندر بولسونارو جب وہاں کے پریزیڈنٹ تھے, اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ایک پاپولسٹ لیڈر تھے, اور وہ بھی اس قسم کا جو ہے وہ فیک نیوز کا استعمال کرتے تھے اسٹریٹجیکلی. فرانس کے اندر لاپین, وہ بھی ایک پاپولسٹ لیڈر اور اس کو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. ادھر ہمارے نزدیک مثال کے طور پر ہندوستان میں, ہندوستان کے پرائم منسٹر جو ابھی بھی پرائم منسٹر ہے نریندرا مودی, اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے اور فیک نیوز بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں. ادھر پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں, اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے اور ان کے پارٹی سے کئی فیک نیوز جو ہے وہ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاپولزم اور فیک نیوز اس کا آپس میں رشتہ کس طرح بنتا ہے پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کے پرسپیکٹو میں, کیونکہ اس کو آج جو ٹرم یوز کیا جاتا ہے اس کو پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کہتے ہیں. اس کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے کہ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کیا ہے. اور لی میسنٹائر کا ایک کتاب ہے دا پوسٹ ٹروتھ ورلڈ ہے یا پوسٹ ٹروتھ فینومینا ہے, وہ ہم شو کر لیں گے اس کو, وہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ
مسئلہ اشخاص کا ہے کہ اشخاص اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں یا ان کے امیجنیشن میں کہ اب کانٹیکسٹ میننگ لیس ہو گیا ایک طرح سے کچھ لوگوں کے لیے، یا کچھ جو ہے نا یہ بھی ایک پاپولزم کا ایک فینامنا ہے. تو اس لیے اس بنیاد پہ جب ہم فیک نیوز کو کہ جو فینامنا ہے اس کو ہم ملاتے ہیں ڈسٹرکشن آف دا کانٹیکسٹ آف ریئلٹی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیک نیوز فینامنا ہے وہ ایویڈنس کو ہی بیچ میں سے ختم کر رہا ہے. مثال یہ ہے کہ جب کہہ دیتے ہیں کہ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ، تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر مثال عمران خان کی مثال دے دیتے ہیں. پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ مثال اس نے کہا کہ مدینہ کی ریاست، اب مدینہ کی ریاست پاسٹ میں نہ ایگزسٹ کرتی تھی، وہاں شریعت تھی، خدا کا پیغمبر تھا اور اس نے جو شریعت لائی تھی وہ ریاست تو نہیں تھی نا، وہ تو جو ہے نا اسلام تھا، اور اسلام کے اس پہ انہوں نے جو ہے نا لیکن ایک ماڈل تو تھا نا، ماڈل تو تھا، لیکن ریاست جس کو آپ ریاست کے اس طرح، تو پھر اگر کہہ دیں تو مودی بھی، نریندر مودی جو ہے وہ بھی ہندتوا جو کہہ رہا ہے، تو اس کے کچھ ادھر ادھر خد و خال تو مل جاتے ہیں آپ کو جو ہے نا. لیکن عرفان ہم یہ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن کانسیپٹ اسٹیٹ کا ہے، تو چونکہ یہ کانسیپٹ ماڈرن ہے تو اس لیے ہم اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ آج جو ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ، تو اسٹیٹ کی پولیٹیکل سائنس میں جو ڈیفینیشن ہے کہ ایک ایسی زمین کہ جہاں پر لوگ بھی رہتے ہوں اور وہاں پر ایک حکومت نام کی کوئی چیز بھی ہو اور ان کی ساورنٹی بھی ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ چاروں ایلیمنٹ ہے تو پھر اس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے. تو اگر اس پیمانے پر ہم دیکھیں گے اس کو، تو شاید پھر ہمارا یہ آپ کا یہ آرگومنٹ ٹھیک ہو کہ جی وہ نہیں تھا. لیکن بہرحال نہیں، یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے جو بیان کیے تو آپ نے تو فاؤنڈیشنز بیان کیے. جی تو جو فیک نیوز ہے یا پوسٹ ٹروتھ ورڈ ہے وہ تو فاؤنڈیشن پہ بلیف ہی نہیں کرتی. یعنی آپ جس چیز پہ کہہ رہے ہیں وہ تو اس پہ بلیف نہیں کرتے، ایویڈنس پہ بلیف نہیں کرتے، اسی لیے تو فیک نیوز ہے. یعنی جو شخص سوال کو کوسچن کرتا ہے اور میسنجر کو ڈسکریڈٹ کرتا ہے اور کانٹیکسٹ کو ڈسٹروائے کرتا ہے، وہ کس بنیاد پر فاؤنڈیشن پہ بلیف کرتا ہے؟ یعنی جو بھی ریئلٹیز ہمارے سامنے ہیں ان کی کچھ فاؤنڈیشنز ہیں. مثال مذہب ہے. اب آپ کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہم پوسٹ ٹروتھ ورلڈ اور فیک نیوز کو ہسٹری سے ملاتے ہیں. گریک سے پہلے کم از کم گریک کے ساتھ بھی مذہب تو تھا نا، جوڈائزم تھا، یا ٹھیک ہے گریکس کرسچن نہیں تھے، اچھا وہ پیگنز تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک مذہب ڈیولپ تو ہوا ہے نا، جوڈائزم ڈیولپ ہوا ہے بعد میں، پھر یہی سارے گریکس کرسچن بن گئے، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مذہب کو ہی پہلا توضیح لے لیں، مثال اس کی شاید 4000-5000 سال تقریباً ہے. یعنی رگ وید کا جو ہمارے پاس وہ آئے ہیں وہ 3800 سال پہلے، 4000-4500 کر لیں. کوئی یہ مذاہبوں کی جو کتابیں مثال ہمارے سامنے آئی ہیں، تو ان کی فاؤنڈیشن کیا تھی؟ خدا، اگلی دنیا، ہیئر ورلڈ آفٹر، اور اس دنیا تک پہنچنے کے لیے موریلٹی، مورل اپروچ، ثواب کمانا تاکہ آگے. مثال پلیٹو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیگن میں مذہب وہ نہیں تھا، لیکن پلیٹو کی بھی اگر ڈائلاگ دیکھیں تو اس میں سوکریٹس سے وہ ایک چیز ایٹریبیوٹ کر رہا ہے. ایک ڈائلاگ اس طرح ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے، سچائی پہ رہیں گے، آپ جسٹس کریں گے، تو آپ کو اگلی دنیا میں یہ چیز مل جائے گی. یعنی اگرچہ وہاں پر گریک میں بھی اگلی دنیا کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن کرسچینٹی اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بھی. ویسے عرفان، وہ گریک سوسائٹی کے بارے میں جو پلیٹو، سوکریٹس اور ارسطاٹل کے دور کا تھا نا، تو اس میں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک فیکٹ کے طور پر، کہ وہ پیگن سوسائٹی تھی. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی پیگن سوسائٹی کو امورلٹی کے ساتھ لنک کرتے ہیں نا، لیکن ان کے مورل سٹینڈرڈز دیکھیں، اس میں ہمارے ہاں تو ابھی لوگ اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کو ثواب ملے، برے کام اس لیے نہیں کرتے کہ آخرت میں ان کو سزا نہ ملے اس چیز کی. لیکن کہتے ہیں کہ گریک معاشرے میں اس میں لوگ اچھا کام اس لیے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک لوگوں کے اندر یعنی معاشرے میں نام اچھا ہو،
دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جو پوسٹیریٹی ہے یعنی آنے والی نسل ان کے لیے ایک اچھی لیگیسی جو ہے وہ چھوڑ دیں. اور تیسری بات جو ہے اس میں یہ ہوتی تھی کہ وہ اس لیے برے کام نہیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ اخلاقی طور پر یعنی یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے آپ اپنا مقام لوز جس کو کہتے ہیں یو ول لوز یور فیس. ہاں تو اس لیے وہ ان کے بڑے اسٹرکٹ قسم کے اسٹینڈرڈز ہوا کرتے تھے اچھی ایک لائف کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب مذہب کا احیاء ہوا تو اس میں وہی کہ لائف آفٹر ڈیتھ والا کانسیپٹ آ گیا. تو لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے پھر بہت ضروری تھا کہ ایک فریم ورک موجود ہو کہ جس میں انسان اسی زندگی کا استعمال کرتے ہوئے لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہ اپنے لیے ہم کہتے ہیں کہ پراسپرس بنا دے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس میں تھوڑا یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں آرگومنٹ ہمارا یہ ہے نہیں, لیکن تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے. جب میں گریک کی بات کر رہا ہوں, دیکھو گریک میں بھی یعنی پلیٹو کے ڈائلاگ زیادہ تر ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے, اور کچھ اور ہیروڈوٹس تک کچھ بات چلی جاتی ہے, لیکن اس میں بھی مثال ایک آئیڈیا تھا فارم کا. ایک آئیڈیا تھا یعنی انسان کا جو مطلب جو اپیرنس ہے, ہر اپیرنس جو آپ کے سامنے نظر آتی ہے اس کا ایک پیور فارم ہے. ایگزیکٹلی یہ ریپلیکا ہے, پیور فارم. لیکن پیور فارم کے اوپر ایک اور چیز تھی, اس کو ورچو کہتے تھے. ورچو کیا تھا؟ روحانی. لیکن ورچو میں 1% بھی ملاوٹ نہیں. تو اس کا مطلب کہ گاڈ کا ایک کانسیپٹ یا اچھائی کا ایک کانسیپٹ یا بھلائی کا کانسیپٹ. مثال پلیٹو کے ڈائلاگ میں کچھ ایسے ڈائلاگز ہیں کہ جس میں وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ ورچو وہ چیز ہے کہ جو اس طرح تو نہیں کہہ رہا جس طرح میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ 99% اگر کوئی اپیرنس ورچو ہے لیکن ایک وہ بھی ورچو نہیں ہے تو ورچو پیور گڈ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فارم اور اپیرنس یعنی آئیڈیا اور اس کے مظہر کے درمیان اوپر بھی ایک ایسا اینٹیٹی ہے جس کو بعد میں شاید مذاہب نے خدا کا نام دیا. بالکل ٹھیک ہے نا, پاسبلٹی ہے. لیکن بحث ہماری یہ نہیں ہے کہ مذہب پہلے آیا یا گریک پہلے. مطلب میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی فاؤنڈیشن کیا تھا؟ فاؤنڈیشن ورچو تھا, جو مذاہب میں خدا کا کانسیپٹ یا اگر آپ دیکھیں اس تک پھر پہنچنے کے لیے موریلٹی, مذاہب کا آنا, کتابوں کا آنا, فاؤنڈیشن یہ ڈکلیئر ہوا. گریک فلسفہ یا مذہب, لیکن یہ آرگومنٹ ادھر ہی سے چلا آ رہا ہے. مثال ایک جگہ پہ یہ بھی آرگومنٹ ہے پلیٹو کے ڈائلاگ میں کہ اس کو پلیٹو جسٹس کی بات کر رہا ہے, سیلف ڈسپلن کی بات کر رہا ہے, ٹروتھ کی بات کر رہا ہے. اور وہاں ایک سوفسٹ تھا, اگر آپ کو یاد ہو ان دنوں سوفسٹ مطلب سوفسٹ ایک بہت بڑا ایک پروفیشن تھا جو آرگومنٹ سے, اور وہاں پر لوگ سپیچ ایکٹ کے ذریعے جو ہے نا پیسے بھی کماتے تھے اور سپیچز اور بڑے بڑے اس میں جو ہے نا سوفسٹ کہا جاتا. تو سوفسٹ نے آرگو کیا, پلیٹو نے جو ارسطو کو کوٹ کیا ہے, اس نے کہا کہ ارسطو کو انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ لوگ جو ہیں کمزور لوگ پیدا کر رہے ہیں. سوکریٹس کو کوٹ کیا, سوری سوکریٹس کو, کہ آپ ارسطو پلیٹو کے بعد کہ سوکریٹس کو کوشچن کیا کہ آپ جب موریلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ جب اچھائی کی بات کرتے ہیں, آپ جب ورچو کی بات کرتے ہیں تو آپ کمزور لوگ پیدا کرتے ہیں. بہادر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی موریلٹی خود بناتے ہیں, وہ اپنا ورچو خود بناتے ہیں. دیکھو یہ بات کہاں تک آئی, یہ آئی نیتشے تک. میں ساری بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے یا نہیں, لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ مضبوط لوگ خود کیا اپنا سٹینڈرڈ اپنی موریلٹی بناتے ہیں. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاپولسٹ لیڈر جو ہے وہ اپنے ہی نیوز بناتے ہیں, وہ جس کو فیک نیوز کہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جس کو فیکچول نیوز کہیں. تو کیونکہ انفارمیشن سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. ہاں بالکل. لیکن یہ ہے کہ اگر نیچے تک بات آ جائے نا, مثال جینیالوجی آف دا مورلز میں وہ مورلز کو مانتے ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کمزور لوگوں کی چیزیں ہیں. بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ فلسفی میں بھی دیکھیں, مذہبی بھی دیکھیں, مورل پہ اور بعد میں ایتھکس جو فلسفہ ہے اس نے جگہ لی, بہت زور دیا جاتا ہے.
فاؤنڈیشن پہ بہت زور ہے. یعنی مثال کے طور پہ خدا کے بعد جو فلسفے نے انسان کا کانسیپٹ دیا, انسان کے ساتھ بھی ایتھکس کا کانسیپٹ دیا کہ آپ کا ہر عمل ایتھیکل ہو, ایسا عمل ہو کہ آپ کے بچے بھی آپ کو آپ کے جانے کے بعد یاد کریں اور سوسائٹی یاد کریں. کانسیپٹ کیا تھا؟ ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو. لیکن ایشو یہ ہے کہ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو موریلٹی پہ. اگر آپ نے مشیل فوکو اور نام چامسکی کا ایک ڈیبیٹ پڑھی ہو, دیکھی ہو, ابھی بھی پڑھی ہے, میرے خیال میں واحد ایک ڈیبیٹ ہے, کوئی کتاب بھی, اس میں ایک چیز پہ بڑا زور ہے, اگرچہ وہ فرینچ میں ہے لیکن اس کی ٹرانسلیشن ہے موریلٹی. یعنی میرے خیال میں نام چامسکی اس سے پوچھ رہا ہے, اگر میں کہیں غلط نہ ہوں, کہ موریلٹی انسان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں موریلٹی کا مطلب ایتھکس, مذہب میں موریلٹی کہتے ہیں گڈ ایول کیا, لیکن فلسفے میں ایتھکس کہتے ہیں, یعنی خدا سے نہیں, انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں. تو اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. پوسٹ ماڈرن ورلڈ اگر آپ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ جو ہے کسی موریلٹی پہ یقین نہیں کرتا. موریلٹی فاؤنڈیشن ہے یا ایتھکس فاؤنڈیشن ہے کس چیز کی؟ مذہب کی, فلسفے کی, سائنس کی. لیکن جو پوسٹ ٹروتھ ورلڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماڈرنٹی کی علامات تھی, فاؤنڈیشنز تھے. پوسٹ ٹروتھ ورلڈ میں ماڈرنٹی کے جو سٹرکچرز ہیں وہ ڈسمنٹل ہونے کی باتیں ہیں. اس کو اگر آپ نے ایک میٹرکس فلم دیکھی ہو تو جب وہ ایک تباہی والا سین کو اس طرح ہوتا ہے تو وہ ہیروز کو کہتا ہے کہ ویلکم ٹو دا ڈیزرٹ آف دا ریئل. تو جو پوسٹ ٹروتھ ورلڈ ہے وہ ڈیزرٹ آف دا ریئل ہے. یعنی مثال آپ غزہ جائیں اور جتنی تباہی ہوئی ہے وہ ایک ایسا فارم ہے کہ آپ کو نظر آئے کہ یہ فلموں میں شاید ہوتا ہے لیکن وہ ریئل ہے. آپ عراق جائیں, جتنی تباہیاں ہوئی ہیں, یا آپ بہت سی جگہوں پہ جائیں, تو کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہے آف دا ریالٹی آف دا ماڈرنٹی, یہ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کا وہ پہلا سٹیپ ہے جس میں فیک نیوز فٹ آتا ہے. عرفان ایک منٹ, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ دا ڈیزرٹ آف دا ریئل, یہ میرے خیال میں وہ فرینچ سوشیولوجسٹ بوڈریارڈ نے, نہیں یہ بوڈیو نے یوز کیا, نہیں بوڈریارڈ نے شروع کیا. The Gulf War has not happened بھی اس کی کتاب ہے شاید. ہاں وہ ہائپر ریئلٹی والی بات. یعنی دا ڈیزرٹ آف دا ریئل, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ ریئل ہے, لیکن اس کو ڈیزرٹ میں کنورٹ کیا گیا ہے, اور آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ ریئل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پچھلی دنیا کے رہنے والے ہیں. ایگزیکٹلی ماڈرنٹی کی نیچے تو ممکن نہیں ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ ایک جنگ زدہ علاقے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اتنے گرینڈ لیول پر یا گرینڈ سکیل پر تباہی دیکھتے ہیں کہ آپ اس پر یقین نہیں کر سکتے کہ یہ ریئل لائف میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, ہاں. تو دا ڈیزرٹ آف دا ریئل وہ اس سینس میں اس نے یوز کیا. یا آپ میران شاہ بازار چلے جائیں تو جو لوگوں نے وزیرستان میں میران شاہ بازار کو پہلے دیکھا ہے وہ ماڈرنٹی کے عہد میں رہ رہے ہیں. اب جب میران شاہ بازار جائیں گے تو وہ جب دیکھیں گے کہ وہ ڈسٹرکشن جو ہے اس کو لگے گا کہ شاید وہ کوئی فلم کا حصہ ہے, یہ وہ بازار نہیں ہے جہاں ہم پلے بڑے ہیں, لیکن وہ ریئل ہے. وہ ایک ہائپر ریئلٹی کی صورت میں نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ ہے ریئل. یعنی ہائپر ریئلٹی جو سیمولیٹڈ ریئلٹی ہوتی ہے, جو کمپیوٹر پہ نظر آتی ہے, لیکن وہ کمپیوٹر پہ تو نہیں ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہے اور ڈسٹرکشن ہے. تو اس بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں آپ کہاں پہ ہیں, آپ اس ڈسٹرکشن کے اکانومی کا ایک حصہ ہیں. یعنی وہ ڈسٹرکشن وار اکانومی کا حصہ ہے. یعنی جن لوگوں نے وہ ڈسٹرکشن تباہی دی انہوں نے انسانیت کو نہ تباہ کیا نہ بنایا, بلکہ اس نے ایک اکانومی سے پیسے کمائے اور وہ جنریٹ کیا, لیکن آپ کا پورا پچھلا کانٹیکسٹ بیچ میں سے گیا. عرفان یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے واپس فیک نیوز پر آنا ہے. میں تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دوں کہ ہم نے بوڈریارڈ کا جو ہے وہ نام یوز کیا, تو تھوڑا اس کے کانسیپٹ کے بارے میں بتا دیں کہ یہ فرینچ فلاسفر ہے. اس کا نام جو ہے پورا بوڈریارڈ ہے. ہاں, اس نے 1990 میں جب امریکہ نے عراق پر اٹیک کیا تھا تو اس نے ایک مضمون لکھا
اور اس کا ٹائٹل تھا مضمون کا کہ ڈڈ دا عراق وار ہیپن، اور پھر اس کے بعد دوسرا اس نے ایک آرٹیکل لکھا کہ دا عراق وار ڈڈنٹ ہیپن، اور ابھی یہ دونوں اس کے جو ہے ایسیز وہ ایک کتاب فارم میں پبلشڈ ہیں. میں نے پڑھی ہے وہ کتاب. اس پہ 3 میٹرکس کی جو ہے نا وہ بھی اسی کانسیپٹ پہ جو میٹرکس فلمز ہیں ہالی ووڈ نے بنائی، اس میں وہ یہ فنامنا جو آپ کہہ رہے ہیں نا دا ڈیزرٹ آف دا ریئل، تو اس میں وہ جب کوشچن کرتا ہے نا کہ ڈڈ دا عراق وار ہیپن، اور پھر کہتا ہے کہ اٹ ڈڈنٹ ہیپن، وہ یہ نہیں کہ وہ اس جنگ سے انکار کرتا ہے، بلکہ باڈیلارڈ اس میں یہ کہتا ہے کہ عراق جنگ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی خصوصاً اس میں اتنا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا نا کہ لوگ اس ٹیکنالوجی کے اسپیکٹیکل کے اندر اتنے گم ہو گئے کہ جو زمین پر ایکچولی کچھ ہو رہا تھا وہ ان کے لیے انویزیبل بن گیا. یعنی کیا مثال اس کی یہ کہ مثال کے طور پر اس وقت سی این این اسی سے مشہور ہوا تھا. لوگ سی این این کے سامنے بیٹھتے تھے نا تو اس پر باقاعدہ ٹاماہاک میزائل جب فائر کیے جاتے تھے، پھر جہاز جب ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑتے تھے تو صرف ان کو دکھایا جاتا تھا، اور اس انداز میں کہ جی امریکہ کا دیکھیں یہ اتنا بڑا ملٹری مائٹ ہے ان کا. تو کہتے ہیں کہ لوگ اس کے نظارے میں اتنے انوالو ہو جاتے تھے کہ وہ یہ چیز بھول جاتے تھے کہ یہ میزائل جو ہے یہ کسی آبادی پر جا کے گرے ہیں، اور اس میزائل کے گرنے کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں، مر رہے ہیں. یہ جہاز جو ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑ رہے ہیں تو یہ کوئی ایئر شو کے لیے نہیں، یہ جا کے آبادی پر بام گراتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جنگ کا جو ہارر سین ہے وہ ان کے لیے انویزیبل ہو گیا، اور جنگ کا یہ جو اسپیکٹیکل والا وہ سین ہے وہ زیادہ امپارٹنٹ بن گیا، اور اس کو اس نے ہائپر ریئلٹی کا نام دے دیا. اور میں نے خود، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ مسلسل اس کو ڈسکس کرتے تھے امریکن مائٹ کو کہ یار امریکن، اور دیکھیں انہوں نے اپنے میزائلوں کے لیے اس قسم کے الفاظ یوز کیے تھے کہ جی پریسیشن گائیڈڈ میزائل، اینڈ شاک، ہاں، اور سرجیکل سٹرائک انہوں نے کیا نا. اگین یہ دیکھیں باڈیلارڈ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہائپر ریئلٹی وہ کنسٹرکٹ کرنے کی ایک کوشش کر رہے تھے. تو بہرحال یہ تو وہ کانٹیکسٹ جو تین چیزیں میں تھوڑا سا لیکن فیک نیوز اور پوسٹ ٹروتھ سے اسی کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں ان میں فیک نیوز ہی کی طرف آ رہے ہیں. اس میں مثال دیکھیں، آپ نے عراق وار کی مثال دی، اس میں 3 طرح کے ایلیمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے تاکہ فیک نیوز کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک تو کانٹیکسٹ دیکھیں، کانٹیکسٹ WMD کا کس طرح بنایا گیا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی ایک ایسا بیانیہ تراشا گیا جس کی کسی کا کوئی وجود نہیں تھا. وہ ایک طرح سے فیک نیوز نہیں، فالس انفارمیشن. وہ فالس انفارمیشن پہ بنیاد تھا، کس طریقے سے کہاں القاعدہ سے ملایا گیا، کس طریقے سے جو ہے نا لیبی کو، اور دوسرے وہ ایک ڈاکٹر نے خودکشی بھی کر لی تھی اس پہ. پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے اینڈ شاک کے نیچے ایسے ہے کہ ان کی پچھلی میموری بھی ختم ہو جائے گی. مطلب جو عراق کے اندر لوگوں کے ساتھ ہوا اور جتنے بم ان پہ برسائے گئے، اب اگر شخص کوئی بھی اس سے بچا بھی ہو، کسی اور ملک میں بیٹھا ہو، کبھی بھی خواہش نہیں کرے گا کہ وہ عراق واپس جائے. جو تباہی اس کے سامنے ہوئی. عرفان، میں ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا دوں کہ جس دن امریکن فورسز عراق کے اس کو میرے خیال میں فردوس اسکوائر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر صدام حسین جو ہے اس کا اسٹیچو لگا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے ڈسمینٹل کیا تھا امریکن فورسز نے، اور کہتے ہیں سیلیبریشن. تو دوسرے دن میں جب یونیورسٹی آیا تو کمیونیکیشن کا ایک پروفیسر مجھے کہتا ہے کہ رات کو آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ صدام حسین کے اسٹیچو کو کس طرح؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہتے ہیں مڑا تم نے سین مس کر دیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں، کہ تم نے سین، اتنا مزہ آ رہا تھا نا، ہم ٹیلی ویژن کے سامنے تمہیں بیٹھا رہا اور دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس میں، اور کہتے ہیں کہ اس کا مجسمہ جو ہے اس کو نیچے گرایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مس کر دیا. تو باڈیلارڈ کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ وہی کہہ رہا ہے. ہاں، حالانکہ اس کے بعد پھر رپورٹس آ گئی کہ
یہ سارا سب کچھ اسٹیج تھا. میں یہی ہاں میں اس کی طرف آ رہا تھا. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں جنگ کی تباہ کاریوں اور ان کے ہاررز کو انویزیبل بنانے کے لیے اس قسم کے اسپیکٹیکلز تیار کر دیے گئے. بالکل. کہ جنگ جو کہ جس کو نہرو نے کہا ہے نا, نہرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وار اٹ سیلف از دا نیگیشن آف سویلائزیشن. یعنی جنگ جو ہے یہ انسانی تہذیب کی کا انکار ہے, نیگیشن, ختم وہ کرنا. لیکن انہوں نے جنگ کو یعنی ایک پلیزنٹ سین بنا دیا. 3 چیزیں میں یہی کہنا. ایک تو فالس یعنی بیس لیس نیریٹو, ٹھیک ہے نا, فالس انفارمیشن, ٹھیک ہے نا. دوسرا ہم نے کہا کہ لوگوں کو مثال بنانا اپنے لیے تاکہ ان کی میموری بالکل دماغی کام چھوڑ دیں یا ختم ہو جائیں, جس طرح غزہ میں یا اس میں ہو رہا ہے, جس طرح ہم نے وزیرستان میں دیکھا ہو رہا ہے, جس طرح بلوچستان میں ہو رہا ہے, اور جس طرح کشمیر میں ہو رہا ہے. تیسری چیز انٹرٹینمنٹ, اس کو انٹرٹینمنٹ بناؤ, یعنی ایسے اسپیکٹیکلز کریٹ کرو کہ باقیوں کے لیے اس میں, ہر شخص کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ ہو. کسی کے لیے وہ چکا چوند روشنیاں, وہ ڈر جائے, کوئی خوف وہ والا ہو جو ہے نا, وہ ہو کہ میں بھی اس کا حصہ ہوتا صدام کے ساتھ, وہ ڈکٹیٹر ہے. ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں. کوئی کہے کہ اس کے اسٹیچو کا, اس کا نظارہ, تو انٹرٹینمنٹ بنانا. اب یہ تینوں چیزیں عوامل جب مل جائیں, اور ٹرمپ سے یا اس وقت مثال پریزیڈنٹ بش تھا یا جو بھی تھا, اور اس سے کوئی پوچھے کہ آپ نے آن دا گراؤنڈ کیا کیا, اور فوراً وہ کہہ دے فیک نیوز. تو فیک نیوز یہ فینامنا ہے. اس لیے جس فیک نیوز کے ساتھ اتنا ٹراما کنیکٹڈ ہے, یہ پریویلیجڈ لوگوں کا وہ ہتھیار ہے کہ جس کی بنیاد پر جو سٹرکچرز یا جو ریئلٹی وہ ڈسمنٹل کر لیتے ہیں, اس کی انفارمیشن بھی آپ کو ڈینائی کرتے ہیں. مثال آپ جائیں ISPR کے اس میں جو ہے نا پریس کانفرنس میں, اور جو سوال پہلے دیے گئے ہوتے ہیں سب کو, ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے آؤٹ آف وہ کویسچن پوچھا اسکرپٹ کہ جو اس کو, تو ایک تو یہ کہ اس کو ڈر ہوگا کہ دوبارہ نہیں بلائیں گے. دوسری بات ہے کہ اگر کسی نے آؤٹ آف اسکرپٹ پوچھا تو اس کا اٹھا لیا جائے گا. تیسری چوتھی سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ریئلٹی نہیں نکل سکتی اس سے. اور اگر کسی نے سوال کیا بھی غلطی سے, تو آپ دیکھیں آئے بائیں شائیں, یا اس نوبت تک نہیں آئی کیونکہ ٹرمپ نہیں بیٹھا ہوتا, وہاں ایک اسپوکس مین بیٹھا ہوتا ہے کہ فیک نیوز کہے, لیکن ہر وہ سامان مہیا ہوتا ہے کہ آپ کے صحیح سوال کو وہ نہ صرف کویسچن کر سکے بلکہ ڈسمنٹل کرے, اور جو میسنجر ہے جو پوچھنے والا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرے. تو اس بنیاد پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو دنیا ہے اس کی بندربانٹ شروع ہے, اس کی سیل شروع ہے. آپ کی جو ریئلٹی ہے وہ ڈسمنٹل ہو رہی ہے, جو پچھلی ریئلٹی ہے, اور جو نئی ریئلٹی بن رہی ہے وہ جس طرح مدینہ کی ریاست کو ایک اسلامک ٹچ تھا, یہ بھی ایک اسلامک ٹچ کی ریئلٹی ہے یا ٹچ کی ریئلٹی ہے. اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ فیک نیوز ہے, نہ نیوز ہے نہ فیک ہے, آکسی مورون ہے. تو یہ پوری زندگی کو آکسی مورون بنانے کا ایک جو فینامنا ہے, اس کو ہم پوسٹ ٹروتھ ورڈ کہتے ہیں. ہاں عرفان, میں اسی پر آ رہا تھا نا کہ 2-3 مرتبہ آپ نے اس ٹرم کا استعمال کیا, پوسٹ ٹروتھ فینامنا. میرے خیال میں اس پر تھوڑی بات ہمیں کرنی ہوگی, کیونکہ پوسٹ ٹروتھ کو اس طرح یعنی وہ سرسری ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, کیونکہ فیک نیوز کا فینامنا بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے پوسٹ ٹروتھ فینامنا کے ساتھ. تو پوسٹ ٹروتھ فینامنا یعنی جس طرح اسٹرکچرلزم کے بعد پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے, ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم ہے, تو ابھی یہ پوسٹ ٹروتھ کے بارے میں نے جتنا پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فینامنا ہے کہ جس میں لوگ وہ انفارمیشن کانشیسلی سیکھ کرتے ہیں کہ جن سے ان کے پریجوڈسز اور بائسز سیٹسفائی ہوتے ہیں. اس عمل میں وہ کانشیسلی ایک یہ ایفرٹ بھی ہوتا ہے کہ اس تمام انفارمیشن کو ایک طرف رکھ دے کہ جس سے ان کے بائسز اور پریجوڈسز جو ہے ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو. تو کہتے ہیں کہ جی یہ پوسٹ ٹروتھ فینامنا ہے.
تو ہم جب کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ فینامنا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فینامنا ہے کہ جو ٹروتھ کے بعد آ گیا. لیکن ابھی تک تو فلاسفرز، اسکالرز اور ان کا سب کا اس پر آرگومنٹ چلتا ہے کہ ٹروتھ ہے کیا چیز. کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم میں اور پوسٹ اسٹرکچرزم میں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز دا ٹروتھ. کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی دس از دا ٹروتھ تو پھر آپ کوشچن یہ کر سکتے ہیں کہ دس کین بی یور ٹروتھ بٹ اٹ کینٹ بی دا ٹروتھ. یا کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹروتھ کی بات کرتے ہیں تو کس کا ٹروتھ؟ ٹرمپ کا ٹروتھ یا کسی اور پاپولسٹ جو ہے لیڈر اس کا ٹروتھ؟ اس پر میرے خیال میں سب سے ہیلپ فل مجھے جو لگا ہے تو وہ مشیل فوکو، وہی جرمن سوسیالوجسٹ اور فلاسفر جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں. تو اس کا کانسیپٹ بڑا ایجوکیٹنگ ہے میرے لیے. اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ سسٹمز، ان سسٹمز کو میں انڈرسٹینڈ کر دوں کہ جس کے اندر کچھ چیزوں کو جھوٹ اور کچھ چیزوں کو سچ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے شروع میں کہا کہ ٹرمپ کے پاس ایک منصب ہے یا اسی طرح اور، تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پاور، اور پاور ہم اس کانٹیکس میں لیتے ہیں کہ انسان کی وہ اہلیت اور صلاحیت کہ وہ دوسرے کے اوپینین کو انفلوئنس کر سکے. تو کہتے ہیں کہ جن کے پاس پاور ہوتا ہے وہ ایک رجیم آف ٹروتھ اسٹیبلش کر دیتے ہیں. رجیم آف ٹروتھ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں جو ہے یہ والی بات نہیں ہوتی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. رجیم آف ٹروتھ اگر کسی نے اسٹیبلش کر دیا تو پھر اس نے جس کو سچ کہا وہ سچ ہے، اس نے جس چیز کو جھوٹ قرار دے دیا وہ جھوٹ ہے. تو میرے خیال میں شروع میں جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ یہ فیک نیوز کا فینامنا، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے یہ نیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ مشیل فوکو کے کام کو اٹھا دیں. مشیل فوکو تو 1984 میں فوت ہو گئے تھے، اور ان کی یہ تصنیف میرے خیال میں 1978 میں یہ آئی تھی، اور اس وقت وہ یہ بات کرتا ہے تو میرے خیال میں اس نے فیک نیوز یا پوسٹ ٹروتھ فینامنا کے ٹرمز یوز نہیں کیے تھے، لیکن اس کا یہ کانسیپٹ اگر ہم لے لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکو اس چیز کو جانتا تھا کہ سچ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کو ہم سچ اور جھوٹ کے خانوں میں ہمیشہ کے لیے تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہسٹری کی بھی بات کرتا ہے اور وہ کلچرل کانٹیکس کی بھی بات کرتا ہے. کہ یعنی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس ہسٹوریکل پوائنٹ پر اور کس پولیٹیکل اور کلچرل کانٹیکس میں اس کو سچ ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کو جھوٹ ڈکلیئر کر دیا. تو وہ اس کو پاور کے ساتھ اس طرح ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں عرفان ہمیں کہ فیک نیوز کو ہم پاور کے ساتھ کس طرح، کیونکہ فیک نیوز ہمیشہ پاورفل پرسنالٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. جس طرح ہم نے نام لے لیا، اور وہی ٹرمپ کا نام تو ہمیشہ سے اسی میں چلے گا. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جن لوگوں کے پاس پاور نہیں ہے، اور پاور صرف پولیٹیکل کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ہم ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ جی انہوں نے فیک نیوز کو پروموٹ کیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فیض، جو آپ نے بات کی نا مشیل فوکو کی، میں تھوڑا سا مجھے پتہ ہے آپ مشیل فوکو کو یوز بھی کرتے ہیں، میں بھی یوز کرتا ہوں. مجھے تھوڑا سا ایشو ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو پوسٹ ٹروتھ ورڈ کا کانسیپٹ ہے، یہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ اپروچ ہے ایک طرح سے، یا پوسٹ ماڈرنسٹ بھی کہتے ہیں، تھوڑا فرق ہے ان میں. لیکن بنیادی طور پہ جو پوسٹ کا کانسیپٹ ہے، ان سب کا ایک ایشو ہے کہ یہ ریزن پہ اور موریلٹی پہ بلیو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ماڈرنٹی کے نیچے سارے فلاسفر گریک سے لے کر مارکس تک سارے فلاسفر کرتے رہے ہیں. زیادہ تر یہ نیتشینز ہیں، چاہے امریکن میں پریگمیٹسٹ ہو وہ بھی نیتشین کی ایک فارم ہے، چاہے وہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہو، فرینچ تھیورسٹ ہو، وہ بھی نیتشین ہیں. مثال پوسٹ ٹروتھ ورلڈ
جی یا پوسٹ ٹروتھ فلاسفر یا پوسٹ اسٹرکچرلسٹ، جس کو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ زیادہ اچھا لفظ ہے، ان میں سے کون ہے؟ مشیل فوکو، ڈریڈا، اور اس سے بھی بڑا لیوٹارڈ۔ لیوٹارڈ نے پہلے پوسٹ ٹروتھ اس کا لفظ وہ یوز کیا پوسٹ اسٹرکچرلزم پہ، اور فریڈرک جیمسن امریکن ہے، اور رورٹی یہ بھی امریکن۔ یہ 4-5 لوگ جو ہیں، یہ بنیادی وہ لوگ ہیں جو اس فینومینا کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہیں۔ مشیل فوکو بھی یہ نہیں کہتا کہ میں پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کیوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں انہوں نے انٹروینشن تو کیا اسٹرکچرز میں، اور ہمیں بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان ریلیشن وہ نہیں ہے جو ماڈرنٹی کی نیچے گریک فلاسفر سے بندہ چلا آ رہا ہے، یعنی جسٹس وہ نہیں ہے جو تم یا ان فلاسفرز نے ہمیں بتایا، سیلف ڈسپلن وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مورالٹی کو بیچ میں سے نکال دیں، یعنی سوال یہ تھا کہ کون ڈیفائن کرے گا کہ جسٹس کیا ہے، کون ڈیفائن کرے گا کہ سیلف ڈسپلن کیا ہے وغیرہ۔ تو مشیل فوکو نے کہا سیلف، یعنی اس نے کہا کہ پاورفل جو لوگ ہوتے ہیں، جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں، وہی ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو جس طرح ان کا مطلب بنیادی طور پہ یہ تھا کہ کوئی کلیکٹیویٹی کا وزڈم اگر اس کو ڈیفائن کرے گا تو کچھ لوگوں کی ضد پہ کرے گا۔ تو مشیل فوکو نے جو ہے نا میڈس پہ ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میڈ کو کس طرح، جو پاگل لوگ تھے ان کو کیسے نکالا گیا۔ پھر انہوں نے مطلب گیس تک، وہ چونکہ وہ خود گے تھا، یا وہ جو بھی اس کا وہ تھا ایک وہ نارمل اس سے ایسوسیٹ نہیں کرتا تھا نارمیٹیوٹی سے، تو اس نے سب کو کویسچن کیا، لیکن اس نے ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ کی کہ میں ہسٹری کو بدل کے رکھ دوں گا۔ یہ میں ایک جگہ اس کی پڑھ رہا تھا، یہ بہت بڑی بات اس نے کر دی، اس نے کیا بھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن وہ جاتے جاتے جو کام کر گیا ہے اس میں اس نے یہ تو کویسچن کیا کہ سائنس بھی نیوٹرل نہیں ہے، سائنس کے پیچھے بھی وہی سٹرکچرز ہیں جو، تو اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسانی فلاح کے لیے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ریاستوں کے پیچھے بھی سٹرکچرز ہیں جو فلاح کے لیے نہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس نے ساتھ ساتھ جاتے جاتے کلاس کا جو کانسیپٹ مارکس سے چلا رہا تھا اس کو بھی ایک طرح سے ڈسمنٹل کیا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اس نے اچھا کیا برا کیا، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر ہیومن آرگنائزیشن کیسے ڈیولپ ہو۔ اور فوکو تو یہ بھی نہیں مان رہا کہ میں کون ہوں، یعنی آپ اس سے پوچھیں فلاسفر، وہ کہتے ہیں میں نہیں ہے، میں نہیں ہوں، پوسٹ رکھے میں نہیں ہوں، آپ گئے یا وہ نہیں۔ تو پھر ہیومن آرگنائزیشن کو فارم کون دے گا اور کیا دے گا؟ تو مشیل فوکو سے لے کر اگر آپ پیچھے تک جائیں تو نیتشے تک وہ کہیں گے کہ وہ دیں گے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، پاور۔ بالکل، پاور کن کے ہاتھ میں ہے؟ ٹرمپ کے۔ تو اگر آپ اس کے لیے ریڈی ہیں تو پھر مشیل فوکو کو اٹھا کے پوچھنا پڑے گا، تو وہ مشیل فوکو آپ کو بتائے گا کہ آپ ٹرمپ کے قابل تھے تو ٹرمپ آ گیا آپ پہ۔ بالکل، ہاں۔ لیکن دیکھیں عرفان، ہم نے جو پشتو پوڈ کاسٹ میں بھی ایک بات کی تھی نا، وہ اس سے ہم نے کہا تھا کہ جی انسانی تاریخ میں ایک مائل سٹون آیا تھا، اور وہ مائل سٹون وہی رینیسانس، ریفارمیشن اور انلائٹنمنٹ کا۔ میں اس مشیل فوکو کی اس بات کو لیتے ہوئے اس پر تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کہ یہ 3 جو موومنٹ تھے، اور اسی لیے مشیل فوکو نے کہا تھا کہ انسان جو ہے یہ 300 کے 400 سال اس کی تاریخ ہے، یعنی گویا اس سے پہلے کی ایج کو وہ انسانی تاریخ میں شمار بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ ریفارمیشن اور انلائٹنمنٹ جو ہے اور رینیسانس، اس کا یہ دور امپورٹنٹ اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے فلاسفرز انہوں نے یہ بات کر دی کہ جی اور یہ بڑی انقلابی قسم کی جو ہے وہ بات ثابت پھر ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اس یونیورس جو ہے اس کا مرکز انسان ہے، کوئی اور نہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بات اس میں کر دی کہ جی ہر انسان بنیادی طور پر اس کا اہل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ سچ اور جھوٹ ان میں فرق کیا ہے، اچھے اور برے میں فرق کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی اس سے انڈیویجول انسان اس کو آزادی ملی۔ آزادی کس طرح ملی؟ کہ امپاورمنٹ،
کہ اس سے پہلے یہ رینیسانس اور اس دور سے پہلے چرچ جو ہے یہ اختیار اس کے پاس تھا کہ وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو ایک اس بات کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ پاور جو ہے وہ چرچ سے اتر کے عام لوگوں تک یعنی ڈیوالو ہو گیا. ہاں، اور اسی کے نتیجے میں انڈسٹریل ریولوشن پھر آ گیا، جمہوریت کا آغاز وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے آیا. تو اگر فوکو کا جو کلیم ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھیں نا تو وہی کہ جی دیکھیں پاور سینٹرز جب چینج ہو گئے تو اچھے اور برے کے سٹینڈرڈز بھی تبدیل ہو گئے. اور دیکھیں فوکو کی ایک بات میرے لیے بڑی کنونسنگ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 19 سینچری تک ہومو سیکشول ورڈ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہومو سیکشولیٹی 19 سینچری تک نہیں تھی. نہیں، ہومو سیکشولیٹی کے گریک معاشرے میں پلیٹو اور ان کے دور میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ ٹرم ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کو سیپریٹ کیٹیگری استعمال نہیں کیا جاتا تھا، کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا، ڈویژن یہی میل اور فیمیل والی تھی. تو فوکو کہتے ہیں جب یہ ٹرم ڈیولپ کر دیا گیا تو یہ ایک نئی کیٹیگری وجود میں آ گئی، اور یہاں پر جو ہے ان کی سٹگمٹائزیشن شروع ہو گئی. یعنی یہ ہومو سیکشول وہ اینٹیٹی بن گئی جو نہ میل اور نہ فیمیل جو ہے وہ کیٹیگری میں آتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاشرے نے ان کو ڈیل بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا ہے. اس طرح آپ نے کہا نا وہ میڈنس کا، تو اس کی جو کتاب ہے میڈنس اینڈ سویلائزیشن، میرے خیال میں یہ اس کی جو ہے وہ پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈنس ٹرم بھی نیا ہے، اور جب تک یہ ٹرم نہیں تھا یہ میڈ کا یا میڈنس کا، تو جن لوگوں کو آج ہم پاگل کہتے ہیں یہ عام معاشرے ہی کے اندر رہتے تھے، اور عام معاشرے ان کو نارمل ہیومن بینگز کی طرح ایکسیپٹ ان کو کھانا کھلانا، ان کا خیال رکھنا، ان کو بلکہ بڑے اللہ والا سمجھتے تھے. ایگزیکٹلی. تو کہتے ہیں کہ یہ کیٹیگری جب ڈیولپ کی گئی کہ یہ میڈ ہے، تو پھر دیکھیں اس کو یعنی فوکو جس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، سو کالڈ نارمل معاشرے کے لیے ان کو تھریٹ ڈکلیئر کر دیا گیا اور ان کو الگ کر دیا گیا. ہاسپٹل کے اندر ان کو رکھیں، پاگل خانے کے اندر ان کو رکھیں، گھروں سے ان کو نکال دیں کیونکہ گھروں میں اور لوگوں کے لیے جو ہے یہ خطرہ. تو کہتے ہیں ایک امپیورٹی، اور اسی طرح ایک امپیورٹی جو ہے وہ گے اور لیسبین کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کی گئی تھی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ پوسٹ ٹروتھ فینامنا اور فیک نیوز کا جو فینامنا ہے اس کو فوکو کے اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کچھ پاپولسٹ لیڈرز جو ہے بہت آسانی کے ساتھ بڑے اسٹیبلشڈ اور کریڈیبل انسٹیٹیوشنز کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فیک ہیں یا یہ فیک نیوز. اور میں دیکھ رہا تھا کہ پوڈ کاسٹ کے شروع میں جو ہے آپ مسلسل جب بات کرتے تھے تو آپ اس طرح جیسچر کرتے تھے ہاتھ سے. میں اس پوڈ کاسٹ کے لیے جب گوگل پہ پکچر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا تو ہر وہ پاپولسٹ لیڈر کہ جس نے کہا کہ جی یہ فیک نیوز ہے یہ، تو اس کی تصویر اسی طرح کی ہے، ٹرمپ کی تصویر اسی طرح، وہ جو ہے بولسونارو کی تصویر، عمران خان بھی اسی طرح کرتا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب کی آپ گوگل کر دیں، آپ گوگل کر دیں فیک نیوز. میں فیک نیوز والا ہوں نہیں نہیں، لیکن میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ نے جو بات بتائی نا مشیل فوکو، دیکھو میں پڑھتا ہوں اس سے بہت سیکھنے کو موقع. مشیل فوکو کی بڑا کام ہے، اس کو کوئی میرے جیسا بندہ اس کو کیا ریجیکٹ کرے گا. لیکن پرابلم ہے، کیوں ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں. میں پھر بھی دیکھیں بہت کام ہے، اس نے بہت پڑھا ہے، بہت چیزیں ہم اس کو نہیں ایکنالج کرتے ہوئے ہم بس آپ یہ ڈیفر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. دیکھو میں ڈیفر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کچھ بنیادوں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مثال یہ ہے کہ جو پچھلے فاؤنڈیشنز ہیں ہسٹری کے یا فلسفے کے یا آپ ریلیجن کے دیکھیں
دیکھیے ان میں جو ہے نا میں دوبارہ کہوں گا کہ ریزن یا مورل اپروچ لائف کی طرف، یا اگر دیکھیں طاقت جو ہے وہ انسان ہی کے پاس رہی ہے. ٹھیک ہے مذہب نے خدا کو، لیکن پھر پیغمبروں کے ذریعے وہ طاقت کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے پاس ڈیوالو ہوئی ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ طاقت پھر فلی ڈیوالو ہوئی ہے فلسفے کی نظر سے، کہ جب فلسفے نے انسان ہی کو محور بنایا طاقت کا کہ انسان کے اندر، لیکن دونوں میں مورل کمپس جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ رہا طاقت میں. میشل فوکو یا جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہیں، دیکھیں یہ ایوالو ہوتے ہوتے آج یہ طاقت، یعنی جو پچھلی طاقتوں کے منبع تھے انسان، اور انسان میں اگر کوئی طاقتور بھی ہے تو موریلٹی اس کو پابند بناتی ہے کہ اپنے طاقت کا کچھ حصہ غریبوں کے لیے صرف کرے in order to make this place a better place, this world a better place to live. تو شراکت داری، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، خیرات، زکوٰۃ، چیریٹی، یہ ہر ریلیجن میں اور ہر فلسفے میں دوسرے کا خیال کرنا ہے. لیکن جب نیچے تک بات آ جاتی ہے تو اس کو بدی سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. جینیالوجی آف مورلز میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کمزور لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ میشل فوکو بھی یہی بات کچھ اس طریقے سے مثال کر رہا ہے کہ وہ نہ صرف کویسچن کر رہا ہے اس ورلڈ کو کہ جس میں وہ فلسفہ مرج ہوا، اس نے بڑی اختراع بھی کی، لیکن اس نے اس ورلڈ کو کویسچن نہیں کیا جو آج کل کا نیو لبرل ورلڈ ہے. اسی لیے لوگ فوکو کو نیو لبرل ورڈ سے بھی ملاتے ہیں. اس نے کلونیلزم کو کویسچن نہیں کیا، اس نے ریسزم کو کویسچن نہیں کیا، اس نے خواتین کے استحصال کو کویسچن نہیں کیا، اس نے مارکیٹ کو کویسچن نہیں کیا. پاور کو اس نے کویسچن کیا، مارکیٹ کو. تو جو آپ نے بات بتائی پوسٹ ٹروتھ ورلڈ ایک ایسا ٹرانزیشن ہے کہ جس میں طاقت انسان سے جا کے مارکیٹ میں کنورٹ ہو رہی ہے، مارکیٹ کو. اور مارکیٹ ڈیٹرمنزم جو ہے وہ اب فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سی تباہی کہاں پہ ہو، کن ٹرمز پہ ہو، کون انسان ہے اور کون نہیں ہے. مارکیٹ کے لیے انسان وہ ہے جس کے جیب میں پیسہ ہے، جس کا بینک بیلنس ہے، جس کے پاس پاسپورٹ ہے، جس کے پاس جو باؤنڈریز ایکسل کر سکتا ہے. جو شخص اس طاقت کے خلاف اٹھے گا جو مارکیٹ کی طاقت ہے، وہ منظور پشتین بنے گا، وہ علی وزیر بنے گا، وہ میں بنوں گا، وہ آپ بن سکتے ہیں اگر آپ فوکو کو چھوڑ دیں تو. وہ مہرنگ بلوچ فوکو بھی نہیں بن سکتا. اچھا آپ فوکو کو چھوڑ دیں، وہ مارنگ بلوچ بن سکتی ہے، محسن داوڑ بن سکتا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ جو فیک نیوز کا فینومینا ہے یہ ایک ایسا پریویلیج طبقہ جو ایچیسن کا پڑا ہو، جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو کوئی، یا بالسینارو جیسا بندہ ہو جس کا اتنا پریویلیج ہو، مارکیٹ اس کے پیچھے مودی کی طرح کھڑی ہو کہ اس کی بات اگر غلط بھی ہو اور اگر آپ کو کہے کہ فیک نیوز، تو پھر آپ پر باہر چپلوں کی بارشیں شروع ہو جائیں گی. لوگ آپ کے ارد گرد آپ ہی کو جھوٹا سمجھیں گے، لوگ آپ کو ہی دبائیں گے اور لوگ آپ کو ہی اس دنیا سے چلتا کر دیں گے، کیونکہ اس نے اس ایک خبر نے آپ کی دنیا ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں یہ فینومینا ٹرانزیشن کا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کئی جرمن جرنلسٹ کو میں کہتا ہوں پرایا کر دیا گیا تھا، وہ اسی فینومینا نے، کہ مثال کے طور پر پاپولسٹ نے کہا کہ جی یہ بکھاؤ مال ہے، یہ بکھے ہوئے ہیں. بہت کریڈیبل، اس میں کچھ جرنلسٹ مثال کے طور پر ان کے کام کے حوالے سے میری نظر میں ان کی بہت قدر ہے، لیکن ان بیچاروں کو بہت برے دن دیکھنے پڑے، وہ اسی لیے کہ وہی اختیار کی کرسی پر یا اختیار کے مقام پر بیٹھے شخص نے ان کو ایسوسیٹ کیا جھوٹ کے ساتھ. لیکن وہ چمک دمک والا تھا، اس کے پیچھے جو ایک سٹرکچر کھڑا تھا جس نے اس کو بنایا ایک پروجیکٹ کے طور پہ، جس نے $200 بلین کا، آج کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ان دنوں $200 بلین کی باتیں ہوتی تھیں جو مراد سعید کہتا تھا کہ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماریں گے. اور وہ ابھی پتہ چل رہا ہے، ابھی میں جو لیٹسٹ رپورٹ پڑھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 بلین ہے یا کوئی ہے، 200 بلین نہیں ہے. اس کے علاوہ مرغیوں والی بات بھی تھی. پہلے وہ کہتے تھے کہ باہر سے لوگ پاکستان میں جاب کرنے آئیں گے، اب تو ریٹائر ہو کے باہر جا رہے ہیں، الٹا ہے. اور انہوں نے ایک نہیں، وہ گیس اور پیٹرول جو نکلنے والا تھا، اور اس کے ساتھ مرغیوں کی بات کی تھی کہ آپ مرغیاں رکھیں، اس سے انڈے لیں اور اس پہ جو ہے نا بلینئر بنے.
مسئلہ پھر یہی آ جاتا ہے کہ جب آپ کے کانٹیکسٹ کو کوئی ڈسٹروائے کر رہا ہے اور اپنا کانٹیکسٹ لا رہا ہے، اپنا ورلڈ ویو لا رہا ہے، آپ پہ امپوز کر رہا ہے اور ایک پاور پوزیشن میں ہے، پریویلیج میں ہے، اس کے پیچھے بندوق بردار لوگ ہیں یا اس کے پیچھے کوئی بھی پاور سٹرکچر ہے اور آپ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں بنا سکتے، تو آپ بھی اسی طرح فیک نیوز ہیں جس طرح وہ ہے، کیونکہ آپ بھی اس ڈسمنٹلڈ ورلڈ کے حصے ہیں جس کو ہم نے پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کہا ہے۔ تو میرے خیال میں پھر اس میں ایک شخص کو مورد الزام ٹھہرانا، نہ ہم ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، نہ بال سینارو کو، سینارو ہے کیا نام ہے، بالسونارو اور نہ ہی مودی کو۔ اس کے طور پہ ہمیں ایز اے کلیکٹیویٹی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کی دنیا بسا رہے ہیں یا کس طرح کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں یا ہم فیوچر کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ویسے عرفان، آپ سے اختلاف نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ فوکو کا کام ریسزم کی سٹڈیز میں آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، کہ کس طرح فوکو کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ ہاں ریسزم جو ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اس نے کس طرح نشاندہی کی تھی۔ میرے خیال میں ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم نے آج بات دو چیزوں پر کر دی تھی، شروع کی تھی، ایک فیک نیوز اور ایک پوسٹ ٹروتھ فینامنا، اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل اپنی ہیت جو ہے یا شکلیں وہ چینج کرتی رہتی ہیں، اسی لیے یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے اور اس کو کسی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگین، میں اکثر ہمارا جب پروگرام ختم ہوتا ہے میں وہی کہتا ہوں کہ ہم اس چیز کا بطور ایک انفارمڈ سٹیزن اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ سچی خبر ہم تک خود دوڑ کے آئے گی۔ نہیں، ہم نے جو ہے اٹھ کے چلنا ہوگا، دوڑنا ہوگا اور بہت سارے جھوٹ کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سچ کو اپنے لیے تلاش کرنا ہوگا، تو تب ہم ایک ہیلتھی اور انفارمڈ ڈیسیجن لے کے ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ ادروائز وہی ہے کہ ہم کسی فیک نیوز، پوسٹ ٹروتھ ورلڈ فینامنا جو ہے اس کا شکار رہیں گے۔ نیکسٹ ویک تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔